بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پناہ ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک ہی لمحے میں جو چاہے پیدا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ربوبیت کا اظہار مرحلہ بمرحلہ ہوتا ہے۔ اسی حکمت کے تحت انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ذمہ داری بھی ایک ہی دن میں نہیں دی گئی۔ پہلے زمین تیار کی گئی، پھر دل تیار کیا گیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری انسانیت کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ آج ہم اسی مبارک رات کا سفر شروع کریں گے، وہ رات جب زمین اور آسمان کے درمیان پہلی مرتبہ وحی کا سلسلہ قائم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عظیم منصب سے سرفراز فرمایا۔ لیکن اس تاریخی واقعے کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی سوال کا جواب ضروری ہے۔ آخر وحی ہوتی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے وحی کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ کبھی اس سے مراد اشارہ ہوتا ہے، کبھی کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مخلوق کی فطرت میں کوئی خاص صفت رکھ دینا۔ لیکن جو وحی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے وہ ان تمام معنی سے کہیں زیادہ عظیم اور بلند مرتبہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا وہ خاص علم ہے جو سیدھا نبی کے پاک دل پر نازل کیا جاتا ہے۔ ایسا علم جس سے اس وقت اللہ کے نبی کے سوا کوئی اور واقف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے نبی کی روح کو اس عظیم امانت کا مستحق بناتا ہے، پھر اپنا پیغام کبھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور کبھی جس طریقے سے چاہے اپنے نبی تک پہنچاتا ہے۔ اسی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت کا وہ نور عطا فرمایا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ علماء کرام نے وحی کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں۔ یہ وہ مختلف انداز تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے انبیاء کرام تک پہنچاتا تھا۔ کبھی وحی سچے خوابوں کی صورت میں آتی جو بالکل روشن دن کی طرح سچ ثابت ہوتے۔ کبھی فرشتہ نظر آئے بغیر نبی کے پاک دل میں اللہ کا پیغام ڈال دیتا۔ کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر گفتگو کرتا۔ کبھی وحی گھنٹی کی آواز جیسی کیفیت کے ساتھ نازل ہوتی جو سب سے سخت مرحلہ تھا۔ اس وقت وحی کا بوجھ اتنا عظیم ہوتا کہ سردی کے موسم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا۔ کبھی جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوتے، کبھی اللہ تعالیٰ بغیر فرشتے کے اپنا خاص پیغام عطا فرماتا، جیسا واقعہ معراج کے موقع پر نماز کی فرضیت کے وقت ہوا۔ اور کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ شرف کلام بھی بخشا، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ انہی مراحل کے ذریعے وحی کا وہ مبارک سلسلہ قائم ہوا جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب چلیے اس مبارک لمحے کی طرف بڑھتے ہیں جب اس عظیم سفر کا آغاز ہونے والا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 40 سال مکمل ہونے کو تھے۔ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کو پہنچ چکے تھے، ذہنی صلاحیتیں اپنے عروج پر تھیں، اور بلند اخلاق، بے مثال کردار اور پاک سیرت نے اپنوں اور غیروں دونوں کے دل جیت لیے تھے۔ لیکن جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے اس کا حال بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف شرک تھا، جہالت تھی، اخلاقی زوال تھا، اور انسانیت اپنی اصل راہ سے بھٹک چکی تھی۔ اسی تاریک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی، حیا، سچائی اور امانت کا ایسا نمونہ بنایا کہ دشمن بھی آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ مبارک گھڑی قریب آ رہی تھی جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی سب سے عظیم ذمہ داری سونپنے والا۔ اسی لیے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت اور حفاظت ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ان تمام واقعات کی سب سے مستند روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اور اب وحی کا پہلا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبوت سے پہلے وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब रात को देखते, उसकी ताबीर अगली सुबह रोशन दिन की तरह बिल्कुल वैसे ही जाहिर हो जाती। ये अल्लाह ताला की तरफ से उस अजीम जिम्मेदारी की पहली तैयारी थी जो जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपी जाने वाली थी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल में तन्हाई और इबादत की मोहब्बत और भी गहरी होती चली गई। दुनिया के शोर से दूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के करीब वाक़े गारे हिरा का रुख फरमाते। ये मुबारक गार जबल नूर की बुलंदी पर वाक़े था। मक्का से तकरीबन 3 मील दूर सख्त और पथरीले रास्ते पर चढ़कर उस तक पहुंचा जाता था। गार इतना छोटा था कि बस एक शख्स सुकून से बैठ या लेट सकता था, लेकिन इसी तन्हाई में एक ऐसा रूहानी सुकून था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल को अल्लाह ताला की याद में और ज्यादा मुतवज्जे कर देता था। यहां से बैतुल्लाह का मंजर भी नजर आता था जो उस जगह को और भी पुरकीफ बना देता था। कभी 3 रात, कभी 7 रात और कभी पूरा रमजान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने का सामान साथ लेकर गारे हिरा में इबादत और फिक्र तदब्बुर में मशगूल रहते। जब सामान खत्म हो जाता तो घर तशरीफ लाते, उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजा के साथ कुछ वक्त गुजारते, नया सामान लेते और फिर दोबारा उसी मुबारक गार की तरफ रवाना हो जाते। ये सिलसिला मुसलसल जारी रहा, यहां तक कि वो मुबारक लम्हा आ पहुंचा जिसका इंतजार जमीन भी कर रही थी और आसमान भी। इसी दौरान अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की कुछ और निशानियां भी जाहिर फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि नबूवत से पहले मक्का का एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करता था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादियों की तरफ तशरीफ ले जाते तो दरख्त और पत्थर भी अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करते। ये तमाम निशानियां इस बात का इशारा थीं कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नबूवत का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका था। और फिर वो मुबारक लम्हा आ ही गया, एक ऐसा लम्हा जिसने सिर्फ अरब की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। गारे हिरा की पुरसुकून फ़ज़ा में अचानक अल्लाह ताला के मुक़र्रब फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर हुए और फरमाया, पढ़िए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से पकड़ लिया, यहां तक कि बोझ महसूस हुआ, फिर छोड़कर दोबारा फरमाया, पढ़िए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। ये अमल 3 मरतबा दोहराया गया और तीसरी मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का वो अजीम पैगाम सुनाया जो क़यामत तक इंसानियत के लिए नूर का सबब बना। पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने सबको पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून के लोथरे से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब सबसे ज्यादा करम करने वाला है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। यही कुरान करीम की पहली वही थी। इसी लम्हे से नबूवत का आगाज हुआ और हिदायत का वो नूर दुनिया में फैलना शुरू हुआ जो आज तक हर दिल को रोशन कर रहा है। पहली वही के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से वापस घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिल अल्लाह ताला की इस अजीम अमानत की जलालत और जिम्मेदारी के एहसास से लरज रहा था। घर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ाई और पूरी मोहब्बत और फिक्र के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गईं। जब इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या बयान फरमाया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरे यकीन के साथ फरमाया, अल्लाह की कसम, हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं और हक की राह में मुसीबत ज़दा लोगों का साथ देते हैं।
یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں تھے، یہ اس پاک سیرت اور عظیم اخلاق کی گواہی تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سالوں تک اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ آسمانی کتابوں کا گہرا علم رکھتے تھے۔ جب انہوں نے پورا واقعہ سنا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی جو آنے والے سالوں کی پوری تاریخ بیان کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ جی ہاں، جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا اس کی قوم اس کی مخالف بنی۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو پوری طاقت سے آپ کا ساتھ دوں گا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں کچھ لوگوں نے اس واقعے کی غلط تشریح کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ کوئی عام کیفیت ہوتی تو نہ قرآن جیسی بے مثال کتاب نازل ہوتی، نہ ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی تاریخ بدل دیتے۔ قرآن نے خود دنیا کو کہہ دیا کہ اگر اس میں شک ہے تو اس جیسی صرف ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ رمضان المبارک کی اس مبارک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عظیم منصب سے سرفراز فرمایا۔ یہیں سے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، یہیں سے اسلام کی دعوت کا سفر شروع ہوا، اور یہیں سے انسانی تاریخ کا ایک نیا باب لکھا گیا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ وہی نور ہے جس نے ظلمتوں میں بھٹکتی انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔